بریک کے بعد ناظرین حاضر خدمت ہیں، جاوید صاحب سے بات کریں گے۔ جاوید صاحب، ایک شعر کسی کا میں نے پڑھا کل پرسوں، اپنی ذات سے باہر نکل کے دیکھ تو ذرا، اپنی ذات سے باہر نکل کے دیکھ تو ذرا، نہ کوئی غیر ہے نہ کوئی رقیب لگتا ہے۔ مطلب ہے رقیب نہیں ہے کوئی، اگر ہم اپنی ذات سے باہر وہی نکل جو آئیں۔ بعد میں پہلے کیا کہ ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ نہ کوئی سنی ہے نہ شیعہ نہ سندھی ہے، مطلب بلوچی ہے، کوئی اسی رقیب میں آ نہیں جاتی ہے نا کہ ہم اپنی ذات سے باہر نکل آئیں نا، اگر ہمیں کوئی اپنی ذات اپنا سے باہر نکل آئیں تو پھر کوئی رقیب نہیں ہے۔ بالکل ہم اپنی ذات سے باہر ہی نہیں نکلتے، ہمیں سب رقیب لگتے بالکل ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جو اس وقت بندوق ہے، بندوق پستول تو چھوڑ دیں، یہ 25 ارب کے قریب ہے، 25 ارب کے قریب ہے۔ 7 ارب دنیا ہے ساری۔ خالد صاحب، جاوید صاحب یا ناظرین، کیا ایک انسان کو مارنے کے لیے 3 بندوقیں چاہیے؟ اگر آپ پوری کائنات کو ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے 3 بندوقیں درکار ہیں۔ نہیں وہ تو ہے نا، جیسے پہلے بات ہم کر رہے تھے کہ آپ نے کہا کہ ایک بندے کے پاس کتنے ہتھیار ملتے ہیں، تو یہی وہ تسلسل ہے نا۔ ہاں، اور جس رفتار سے گولی بن رہی ہے، جس رفتار سے ٹینک بن رہا ہے، جس رفتار سے تمام مسئلہ بن رہا ہے، ہم اس پروگرام میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اپنے بچوں پر دھیان دیں۔ کسی کے پاس کوئی پستول ہے، کوئی چھپا کے رکھتا ہے چیز، ادھر لگا کے لے جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں تو چدراہٹ ہوتی تھی نا، یہاں سے ایک بیلٹ یوں باندھ کے یہاں گولیاں رکھ کے، اور بندہ نکلتا ہوتا تھا، کہتے ہیں چودھری صاحب کے پاس پستول ہے۔ جی خالد صاحب، آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے کہ بچوں کی تربیت؟ یہ والدین کو والدین کو اپنے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ یہ کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، لیٹ نائٹ باہر نہ رہیں، کس سے ملتے ہیں، کس سے اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ یہ کسی تنظیم میں تو نہیں شامل ہو گئے؟ کسی تنظیم میں شامل تو نہیں ہو رہی، کوئی ان کا برین واش تو نہیں کر رہا، کیونکہ جیسے ہی ان کا برین واش ہونا شروع ہوتا ہے تو بچے کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے، چینج ہوتا ہے گھر میں، وہ اس کا بات پہ بچوں بہن بھائیوں کو، ماں کو آنکھیں دکھاتا ہے، پھر اس کا والیوم بڑھ جاتا ہے، اور باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے۔ اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کسی کو کہتے ہوئے کہ جی میرے بچے کو بدتمیزی کر رہا تھا، میں نے اس کو منع کیا تو اس نے کہا مجھے زیادہ تنگ مت کرو ورنہ میں پھٹ جاؤں گا، میں پھٹ جاؤں گا۔ تو یہ نوبت نہ آ جائے، تو یہ والدین پہ بہت بڑی ذمہ واری عائد ہوتی ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ ٹھیک بات۔ جاوید صاحب، اس مسئلے پہ تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ یہ جو دیسی ساخت کے بم بن رہے ہیں، دیسی ساخت کے بارود اس میں ڈال کے، وہ کہتے ہیں بال بیرنگ بھی استعمال ہو گیا، یہ بھی ڈال دیا، وہ بھی ڈال دیا، جب بلاسٹ ہوگا وہ بکھریں گے لوگوں کے، تو کوئی اس کا ایسا سلسلہ نہیں ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اسٹیٹ اپنے آپ کو، اپنے ملک کو بچانے کے لیے ان کو سخت سے سخت اقدام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے دیکھے امریکہ ہے، امریکہ میں انہوں نے اپنے انسانی حقوق کی پرواہ نہیں کی، اس نے کوئی قوانین کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے گوانتانامو بے کھول دیا اپنے ملک کو بچانے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو۔ اسی طرح مسز گاندھی نے وہاں پر اپنا 1984 میں یا 3 میں غالباً تھا، بلو سٹار آپریشن کیا۔ سکھوں کی مقدس جو جگہ ترین جگہ تھی گولڈن ٹیمپل، وہاں بہت اسلحہ تھا، اس نے اندرا گاندھی نے بالکل پرواہ نہیں کی اس چیز کی۔ انہوں نے اپنے ملک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہاں ایک آپریشن کیا اور وہاں سے لوگوں کو نکالا اور وہاں سے اسلحہ برآمد کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بھی اگر اسٹیٹ کو کوئی اپنا نظر آ رہا ہے کہ اسٹیٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے، کہ جیسے ہمارے بھی ادھر ایک واقعہ ہوا تھا، جو مولانا عزیز ہیں آج کل پھر وہ عجیب باتیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی وہاں اسلحہ بہت رکھا ہوا تھا اپنی مسجد میں، ایک مظلوم لوگوں کو انہوں نے وہاں مروا دیا ایسے اور استعمال کیا انہوں نے ہیومن شیلڈ کے طور پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جہاں پاکستان کا سمجھتے ہیں اسٹیٹ کہ یہاں پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ پاکستان کے لیے مستقبل کے لیے خطرناک چیز ہے، وہاں ان کو فوری ایکشن کرنا چاہیے، وہاں فوری طور پہ ان کو اسلحہ برآمد ریکور کرنا چاہیے، اور تب ہی جا کے یہ ملک جو نا وہ ہوگا اپنا سیف ہوگا، ٹھیک ہوگا۔ اچھا خالد صاحب، بات یہ ہے کوئی اسٹریٹ کرائم، کوئی ڈاکہ، کوئی چوری
हो ही नहीं सकती अगर असला ना हो। मतलब ये कभी नहीं हो सकता 4 बंदे सोटे लेकर आ जाए और 10 बंदों को हैंड्स अप करे और उनसे सारा कुछ लेके बंदा छोटी से हैंड्स अप नहीं होता, बंदा लड़ने के लिए असले की बहुतात। अच्छा, एक और बड़ी खूबसूरत बात है कि लोगों ने रास्ते में नाके लगाए हुए होते हैं, नो गो एरियाज बनाए हुए हैं, नो गो गलियों के आगे गेट बना दिए, कोई एंटर ना हो सके। वारदात की, किसी को मारा, फिर अपनी गली में आ गए, फोर्सेस भी एंटर नहीं हो सकती। पिछले 4, 5, 6 माह से मैं ये देख रहा हूं कि जो 2 मुल्कों की बड़ी जंगें हुई उसमें इतना बारूद और इतनी गोली नहीं चली जितनी लियारी की 2 गलियों में चलती है। बिल्कुल बजा फरमाया। ये खाद नहीं है। और बड़े से बड़ा असला, ऐसा असला वहां पर इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त। रेंजर्स, पुलिस पूरा जोर लगा रहे हैं और वो उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा। इस तादाद में असला, वैसे जैसे मैंने आपसे बात की थी कि कंटेनर्स के गायब होने की, सारा असला मौजूद है शहर के अंदर। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, मिसाइल्स, शोल्डर से रख के मारे, शोल्डर पे रख के मारे, वो इस्तेमाल किए जा रहे। और इतना नुकसान हमें उन 2 जंगों में नहीं हुआ जितना यहाँ हुआ। ये सिर्फ मुल्क की कमजोरी है, हुकूमत की कमजोरी कि लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। लॉ तो बना हुआ है, कानून तो मौजूद है, उसको लागू करने के लिए हमें एक मर्द आहन चाहिए जो एक फैसला करे और इनको वो सजाएं दे और सारा असला इनसे बरामद करे और वो रास्ते बंद करे जहां से असला मुल्क में आता है और जिससे इंसानियत का कत्ल हो रहा है। हमारा मकसद यही है, लोगों को भी मैसेज देना कि किसी तरीके से इंसानियत के कत्ल को रोका जाए। इसको इंसान को जिंदगी जो अल्लाह ताला ने जिंदगी इस अर्ज को दी है उसको महफूज किया जाए। अपना जावेद साहब, बात यह है कि अमेरिका में, बरतानिया में, फ्रांस में, इधर उधर मैं समझता हूँ, मेरी सोच है कि किसी बंदे के पास अगर एक रिवाल्वर है, वो लेकर ट्रेन में या जहाज में या बस में या इधर उधर सफर नहीं कर सकता। खासकर आप लंदन में ट्यूब में जा रहे हैं तो वो उन्होंने जैमर लगाए हुए, उन्होंने मशीनें लगाई हुई चेक करने की। हमारे यहाँ तो पता ही नहीं लगता पिंडी से कैसे चीज लाहौर आ गई, लाहौर से कैसे पिंडी चली गई, कैसे पिछोर से इधर आ गई। उसकी 2 वजूहत हैं जी। एक तो हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरी हमारे पुलिस में जो है ना, वो खास तौर पे वो इस चीज़ पे वो करप्शन में मुलव्वस है। करप्शन में मुलव्वस है। कोई किसी ने कोई पैसे दे के जो मर्जी बंदा ले जाए, उनको ये नहीं पता कि ये बंदा क्या ले जा रहा है। कल को वो उस असले से उसके साथी को ही मार सकता है, पुलिस वाले को। और हो रहा है, यही हो रहा है और ये हो रहा है। जितनी देर तक ये पुलिस जो हमारी ये नहीं सोचेगी, इस पे कंप्रोमाइज करेगी तो ये रुकेगा नहीं। अगर ये इनको चाहिए कि इस चीज़ पे सख्ती से सख्त एक्शन ले और ये छोटे से अपने मफाद के लिए, चंद पैसों के लिए पूरे मुल्क को दाव पे ना लगाएं और अपनी जिंदगी भी दाव पे ना लगाएं। ये जितनी देर तक पुलिस ईमानदारी नहीं दिखाएगी इस पे, ये कंट्रोल नहीं। असल में बात ये ना जी, अब हम पर निगरानी तो पुलिस ही करेगी ना जी। हाँ, फरिश्ते तो नहीं आएंगे कि जो हमें समझाएं कि भाई ये काम ना करना। यानी हम पर सख्ती की जाएगी तो हम राय रास्त पर आएंगे, अदरवाइज तो हम एक दूसरे को खा जाएंगे और सारी दुनिया एक दूसरे को खा जाएगी। और असले पर कंट्रोल अगर हम नहीं करेंगे, हमारे यहाँ तो, मैं तो बड़ा खौफजदा हूँ, हमारे यहाँ तो असले की इतनी बहुतात है कि एक शादी अभी पिछले 5 दिन पहले एक बड़े पॉश एरिया में हो रही थी, वहाँ पे 2 घंटे खालिद साहब गोलियां चलती रही, 2 घंटे गोलियां चलती रही। कोई जंग नहीं लगी हुई थी, कोई मुकाबला नहीं हो रहा था, शादी हो रही थी, बारात थी। बिल्कुल बजा फरमाया। और अब ये देखें कि इसी के ऊपर कानून मौजूद है कि आप पब्लिकली असले की ना तो नुमाइश कर सकते हैं, ठीक बात है, ना इसे चला सकते हैं। ठीक है। गोली जब हवा में भी फायर की जाती है आसमान की तरफ, गिर नीचे आती है, गिरती है तो लोगों के सरों में घुसती है और लोग मरते हैं। ये अमवात हो चुकी हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि ये काम पुलिस का है, उन एजेंसीज का है
لیکن چونکہ وہ بااثر لوگ تھے اس لیے کسی نے ان کو نہیں روکا. متعلقہ ایسے وہی بات میری آ گئی نا جو میں نے عرض کیا پہلے کہ جی یہ کلچر کا حصہ بن گیا اسلحہ, یہ بھی اسی کا حصہ ہے, کلچر کا حصہ بن گیا کہ وہ مطلب کہ شادی پہ نمائش کرنی, اسلحے کی وہ کرنی, بسنت کا تہوار آئے اس پہ نمائش کرنی, بالکل. یا ایک لیڈر کوئی اپنے گھر واپس الیکشن جیت گیا یا گھر واپس آیا یا جیت کے جائے, یا اس کو کوئی یا کوئی وزیر اپنے شہر میں گجرانوالے میں جائے تو وہاں اس کو کوئی خوشی ملے تو پتہ لگے کہ 13 بندے 15 بندے گولیاں چلا رہے, بے تاشا گولیاں چلا رہے. ایک تو انہوں نے بے صحابہ پیسہ خرچ کر دیا, اور دوسرا چلائے جا رہے, اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اور اگر پوچھا بھی کسی نے تو بعد میں فون چن آگے. جب فون آنے بند ہوں گے, جب لوگوں پر سختی ہوگی, جب لوگوں کو سختی سے سمجھایا جائے گا تو تب یہ اسلحہ ختم ہو سکتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ کسی کو آپ اخبار میں اشتہار دے دیں اور ٹی وی پر ایڈ چلا دیں کہ آپ کے پاس 7 لاکھ لائسنس ہیں, وہ لے آئیں اور اس کی تجدید کرائیں اور یہ کریں اور وہ کریں. منت کرنے سے بھی کبھی انسان نے کام کیا ہے؟ منت کرنے سے بھی کبھی انسان کی اصلاح ہوئی ہے؟ اس میں تو میری ایک گزارش ہے حکومت سے کہ سب سے پہلے پولیٹیکل انفلوئنس ہر ادارے میں ختم کیا جائے, ٹھیک بات, جیسے کہ دوسرے ملکوں میں ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے اسکینڈینیوین کنٹریز, برٹن, ناروے, کینیڈا, کسی شخص کے پاس اسلحہ ہے ہی نہیں, سرے سے نہیں ہے. اور اگر کوئی قتل و غارت ہوتا چھری سے, چاقو سے. ہمارے یہاں تو مزدور کے پاس پیاز کاٹنے کے لیے چھری نہیں ہوتی, پستول ہے, پستول ہے. ہاں, گھر میں سبزی آلو چھیلنے کے لیے چھری نہیں ہے, پستول رکھا ہو, اور اس کو کوئی پکڑ نہیں رہا. سب سے پہلے لا کی امپلیمنٹیشن, پولیٹیکل انفلوئنس کا خاتمہ اور لا کی امپلیمنٹیشن, یہ 2 چیزیں ہو جائیں, ہمارے ملک کا ہر ادارہ اور ہر آدمی بندے کا بچہ بن کے سٹریم لائن ہو جائے گا. بڑی اچھی بات ہے خالد صاحب. ایک چھوٹی سی بریک لے لیں, پھر آپ کی بات انشاءاللہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.